بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد علی محمد علی قدر بے کثیر. جی دل بیٹا آج کا کیا پیغام ہے؟ شکر الحمدللہ. آج بابا جی ہم لائے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم دعا تو کرتے ہیں، دعائیں مانگتا ہے بندہ نماز کے بعد، نماز کے اندر بھی دعا ہے، لیکن قبولیت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری قبولیت نہیں ہوتی. کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگ لی جی قبول نہیں ہوئی، اپنے لیے کچھ مانگ لیا. اچھا بیٹا، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے. جی ہمیشہ اکثر میں بولتا ہوں کہ بات عمل کی ہے، بات پڑھنے کی نہیں، زبان کی نہیں ہے، عمل کی ہے. عمل کیا. اگر آپ کسی سے دعا لینا چاہتے ہیں جی کہ وہ مجھے دعا دے، اس کا طریقہ کار، سب سے بہترین طریقہ کار جو ہے نا، وہ جو رہے گا نہیں ہوتا، جو دعا رہے گا نہیں نہیں ہوتا. جاتی. کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو اس کی خدمت کرو، بالکل. اس بزرگ سے محبت کرنا شروع کر دو، اس کی خدمت کرنا شروع کر دو. جی وہ جو آپ کی خدمت اور محبت ہے نا، جی اگر وہ منہ سے نہ بھی بولے نا، جی تو خود بخود ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ جو قبولیت ہو جاتی قبولیت ہے. ہے. ہاں، کیونکہ وہ پریکٹیکل کردار میں آ گئی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی عبادت جو ہے نا، عبادت کردار کے ساتھ جو ہوتی ہے نا، جی وہ رہ گا نہیں جاتی، محنت یعنی کہ کوئی بھی وہ رہے گا نہیں جاتا. رہ گا نہیں جاتی. لیکن ایک بات ہے پڑھنا، جی ٹھیک ہے، جیسے کو ہم بات سمجھتے ہیں. جی درویش کے ہاں جو ہے نا، یہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، درویش کے ہاں کردار کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ مقصد کہ اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیتا ہے کہ اس کی یاد میں وہ بیٹھ جاتا ہے، ہر چیز چھوڑ جاتا ہے، تمام خواہشاتیں چھوڑ دیتا ہے، تمام محبتیں چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت لے کے وہ بیٹھ جاتا ہے. بے شک. تو وہ اصل عبادت وہ ہے جو رہ گا نہیں جاتی، رہے گا نہیں. جس کے دیکھو ایک ذات ہے، اس ذات میں فنا ہو جانا، جی تو اپنی ہستی تو ختم ہوگی، اپنی ہستی تو رہی نا، بے شک. تو اپنا صرف تو نام اپنا نام ختم ہو گیا، بالکل صرف اللہ کا. اللہ کا. تو پھر مجھے بتا کہ وہ کیا دعا مانگے گا، تو کیا وہ التجا کرے گا، جب ہے ہی سارا کچھ خدا، بے شک. تو کوئی ضرورت رہے گی اس کو کچھ مانگنے کی؟ دنیاوی جو ضرورت والی تو بات ہی بات نہیں ہے. ختم ہوگی. تو ایسی دعا، ایسی عبادت کبھی بھی رہگا نہیں ہوتی. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کچھ بھی کسی سے حاصل کرنا ہو نا، جی تو اس کی خدمت کرنا شروع کر دو، اسے محبت کرنا شروع کر دو. بے شک. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ انصاف ہو، تو آپ انصاف کرنا شروع کر دو. آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت کرو کوئی، تو آپ محبت کرنا شروع کر دو. دوسروں سے محبت ہاں، دوسرا مقصد جو آپ چاہتے ہیں نا، وہ عمل کرنا شروع کر دو، تو خود بخود ہی ہر چیز کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک بندہ ہے تو اس کی خدمت میں چلا گیا، جی وہ بندہ جیسا بھی ہے، اگر کچھ نہیں دے گا، جی تو جس کی خاطر تو کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تو دیکھتا ہے نا بے شک. کہ اس نے میری خاطر، میری رضا کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اللہ اس کو صلہ دیتا ہے. تو جیسے کہ بچپن میں ہم سنتے تھے، بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹا نیکی کرو، کنویں میں ڈالو. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو بعد میں سمجھ آئی جب اس راستے پہ آئے، جب کسی نے سمجھانے والے نے سمجھایا کہ کنویں کا مقصد ہے کہ نیکی کرو، بھول جاؤ. اس بندے سے صلہ نہ مانگو. اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے تو پھر اس بندے سے صلہ نہ مانگو، پھر اس کا صلہ دینے والا اللہ ہے. بابا جی نیکی کر کے کچھ لوگ کر دی نیکی اور پھر جتلانے بھی لگ جاتے ہیں، نہیں، وہ وہ بھی تو رہ نیکی گئی، وہ رہ گا چلی جاتی، وہ نیکی نہیں رہتی. وہ اس کا بھی تو یعنی کہ نیکی کا جو عمل یا اس کا ثواب وہ تو نہیں رہا نا. نہیں، وہ نہیں رہتا. جی بالکل. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مقصد کے رنج سے بندہ بات کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ جو صبر اور شکر ادا کر دے نا، اس پہ صابر ہو جائے، جی تو پھر اگلے بندے کا نقصان بہت ہو جاتا ہے. آپ کی نیکی قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگلے کا نقصان بہت ہو جاتا ہے. اگر صبر کرنے والا صبر کر جائے، صبر کر جائے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ ہو، پھر اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نقصان تو نہیں ہوگا نا. تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ تو خسارے میں جائے گا نا، وہ کبھی فائدہ تو نہیں اٹھا سکتا. بابا جی لوگوں سے محبت کرنا، ایک تو محبت ہوتا ہے جو بندہ دنیاوی طور پہ کرتا ہے، اور ایک محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے. انسان کو پیدا کیا درد دلی کے لیے، انسان کو پیدا کیا درد دلی کے لیے، ورنہ داد کے لیے فرشتے کافی تھے. ہمیشہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے اس بندے کو نہ بندے کی خاطر پیدا کریا، بنایا.
دوسرا اس نے اپنی پہچان کے لیے اس کو بنایا. جی کیا؟ اپنی پہچان کے لیے. تو جیسے میں اکثر بولتا ہوں کہ یہ فرمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک فرماتی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو خلق کیا اپنی پہچان کے لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو اب یہ راز تو گہرائی کا ہے لیکن کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے. جی تو جیسے کہ چرند پرند سارا کچھ پوری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے، جن و انس ہر چیز ان کا ذکر کر رہی ہے، لیکن بعض انسان جو ہے اس کو شعور ایسا دیا، جی اپنی پہچان کے لیے شعور دیا گیا اس کو کہ جاؤ جا کے پہلے اپنی پہچان کرو پھر میری پہچان کرو. ٹھیک ہے. اچھا سورہ یاسین میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ذرا غور کر تجھے کس نطفے سے پیدا کیے. تو اب بڑی بڑی باتیں بولتا ہے، تڑاک تڑاک بولتا ہے، ذرا غور کر. مقصد کہ وہاں اللہ نے جتارا اس کو، ذرا غور کر بالکل تو کس چیز سے بنایا گیا. تو جس نے ایسے قطرے سے تیرے کو بنایا کہ جو قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ پلیت ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. نہائے کے بغیر پاک نہیں ہوتا. یہ اس قطرے کی پیدائش ہے. پھر اس کو اشرف مخلوقات بنایا، اتنی خوبصورت شکل دی، ٹھیک ہے، اتنی شان دی، پھر اس کے لیے اتنی نعمتیں عطا کی، دنیا جہان اسی کے لیے انسان کے لیے. تو تو نے اللہ کا کون سا شکر ادا کیا؟ تو نے اللہ سے کون سی وفا کی وہ بتا. اصل چیز یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بڑا تکبر بولتے ہیں، اگر 4 پیسے آ جائیں تو ان کی جناب علی وہ آن شان ہی نہیں رکتی. بالکل. ذرا وہ تو غور کرنا کہ جس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک نے تجھے اتنا مقام دیا، اس کے ساتھ تو نے کیا وفا کی. جس محبوب کی خاطر کائنات بنائی، اس محبوب کے ساتھ تو نے کیا وفا کی. ٹھیک. تو یہ باتیں تو بہت بڑی بڑی باتیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کی پہچان کرو، پہلے اپنی کرو، پھر اپنے رب کی پہچان کرو. جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. ٹھیک. تو عمل کے ساتھ زندگی بنتی ہے، کچھ بھی ہے عمل کے ساتھ. جیسے کہ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر وہی آیت آپ عمل میں لے آتے ہیں، 40 دن اس کا عمل کرتے ہو، اس کے اثرات آپ پہ طاری ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عیت اگر تم کسی کو پھونک بھی مار دیتے ہو تو اس کو شفا آ جاتی ہے. یعنی عمل کے بعد ٹھیک ہے، وہ عمل میں آ گئی نا. تو ایک تو ہے عمل زبان کا کہ تو نے 40 دن پاک صاف ہو کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. وہاں کیا ہوا؟ وہاں ہوا یہ کہ انسان کے 5 حواس خمسہ ہیں. بالکل. جس سے یہ پلید ہے. ٹھیک ہے. یہ 40 دن تک کوئی بھی لقمہ آپ کھا لیتے ہیں نا، تو 40 دن تک آپ کی زبان پاک نہیں ہوتی اگر حرام لقمہ کھاتے ہیں تو. اچھا، وہ 40 دن کا عمل کیوں بتایا گیا کہ 40 دن تک اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، ہر وہ غیر شرع چیز جس سے منع فرمایا گیا اس سے یہ پاک ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس کے حواس خمسہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور جو وہ رزق کھائے وہ بھی پاک. مقصد پھر صرف رزق پاک لے کے بیٹھنا نا اتنے دن 40 دن. تو جب یہ پاک ہوتا ہے نا، 41ویں دن وہ ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جس چیز کو یہ چاہتا ہے وہ چیز تابع ہو جاتی ہے. وہ چیز بھی اس کے اپنا حاضر ہو کے کہتی ہے کہ جی میں حاضر ہوں، آپ بتائیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. لیکن بابا جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں، یعنی کہ شروع تو کر لیتے ہیں، تو کیا ان کو نقصان بھی ہوتا ہے؟ وہ نہیں، نقصان نہیں ہوتا جی. اگر چھوڑ جاتے ہیں تو کوئی ایسا، لیکن اس کا صلہ کچھ نہیں ملتا. ہاں جی. اکثر سننا ہے نا جی، وہ چلا کاٹ رہا تھا تو جی اس نے نہیں، وہ ایسے چلے ہوتے ہیں جو مقصد کہ کسی غیر مخلوق کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں جی، اس میں نقصان کے دہش ہوتے ہیں جی. یعنی کہ کچھ لوگ جنوں کے لیے ایسی چیزیں وہ چیز نقصان دے جاتی ہیں جی. تو اس لیے ہمیں تو غیر مخلوق کو دیکھو، انسان کو جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے اشرف مخلوقات بنایا تمام مخلوق سے، تو پھر یار کتنا یار نادان یہ انسان ہے کہ یہ ان چیزوں کو جن سے اس کو افضل بنایا یہ اس کو قید کرنا چاہتا ہے. اور بھلے تو خود ہی انسان بن جا تاکہ وہ چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں. تجھے انسان بننا ہے نا، تو انسان بن، ہر چیز تیرے تابع ہے کیونکہ تو اشرف مخلوقات ہے. تو جو تجھ سے ناقص ہے تو اس کو چاہتا ہے. تو اپنی پہچان بھول کے ذرا اپنی پہچان تو کر. اللہ پاک نے تجھے کیا شان دی ہے، کیا پہچان دی ہے، تو ذرا ادھر تو آ نا. لیکن وہ یہ دنیاوی خواہشات کے لیے جی بابا جی ان کو
قید کرتے ہیں دنیاوی کام کروانے کے لیے. لیکن یہ خسارے میں چلا جاتا ہے, ہے تو خسارہ, قرآن پاک خسارے بھی میں یہی چلا کہتا جاتا ہے. جی. پھر جب اس کی آخری عمر آتی ہے نا, جی پھر یہی چیزیں ان کے وبا بن جاتی ہے. صحیح ہے. کیونکہ بڑھاپے میں آ کے پھر یہ نہ پاکی رکھ سکتا ہے, نہ پرہیز کری کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ چیزیں پھر پاکی مانگتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی. تو وہ جو کام جائز نجائز لیے ہوتے ہیں نا, جی. وہ سارے پھر اس سے بدلا لیا جاتا ہے, خود خود پہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے, پھر یہ پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے چیز دیکھے میں نے کہ جو بڑی مشکل سے ان کی جانیں نکلی ہیں. وہ چیزیں پھر ان کو خود ان کی اپنی چیزیں ان پہ ہیوی ہو جاتی ہیں, نقصان دینے لگ جاتی ہیں. تو اس لیے اس طرف نہیں جانا چاہیے. اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کرو کہ کاش ہم انسان بن جائیں. تو اگر ہم انسان بن جائیں تو پھر تمام مخلوق سے افضل ہے, اس کی شان ہی علیحدہ ہے. وہ تو ایک پہچان کروانے والی بات ہے نا جی. تو اس کے آگے جو ہے, اس کے آگے ایک پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میری پہچان کر, پہلے اپنی, ہاں پھر میری. اچھا, جب پھر اپنے خدا کی پہچان کرتا ہے نا, تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پہچان لیا ہے تو پھر میری پوجا کر, اپنے رب کی پوجا کرو جیسے پوجا کرنے کا حق ہے. اچھا, یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں پہ لوگ یہ صرف جو اس راستے پہ گزرا ہے یا عاشق بندہ ہے وہ پہچانے گا, دوسرا نہیں پہچانے گا, دوسرا اس بات میں پھنس جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم اگلی بات بتائیں گے تو یہ لوگ مزید پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ فتوے لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, یہ پہچان والا کام جو ہے نا, سلطان باہو لاجپال شہنشاہ فرماتے ہیں کہ راز ماہید عاشق جانن باہو کی جانن لوگت ہو رہی ہو. اس کا پورا شعر ہے جو کہ شین شرح دروازے اچے درا پکڑنا موری ہو, عالم فاضل لنگا نہ دے دے جو لنگیا تو چوری ہو, پٹ پٹ اتنا بٹے مانا درد مندہ کوری ہو, راز ماہید عاشق جانن باہو کی جانن لوگت ہو رہی ہو. تو بیٹا یہ چیزیں ہیں کہ دیکھو یہ گفتگو کر رہے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو بھی کچھ حاصل ہوتا ہے اگر آپ حاصل کرنا چاہیں گے. تو جو ہمارے پیارے ویور سن رہے ہیں تو ان کو بھی یہ ساری موقع مل رہا ہے گھر بیٹھے, تو آگے اس پہ عمل کریں. ہاں, گھر بیٹھے حاصل سب کچھ نہیں ہوگا, معلومات مل جائے گی. معلومات میں اصل جو حاصل ہوگا جتنی دیر تک تم کسی بزرگ کی خدمت میں جا کے حاضر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو ان کی کہہ لو کہ محفل میں نہیں بیٹھتے اٹھتے, تو وہ تجھے نظر سے پاک کرے گا. اصل جو فیض ملنا ہے یا جو بالکل جا کے ملنا ہے, گھر بیٹھے نہیں ملتا. تو سب بزرگ نے ایسے سفر طے کیے ہیں. تو اکثر لوگ زیادہ پھنس گئے ہیں, لو جی نیٹ کھولو جو مرضی بات لے لو, لیکن بات کا علم تو ہو جائے گا, علم تو مل جائے گا, لیکن جو چیز ملنے والی وہ نہیں ملے گی. لیکن آج کل لوگ تو بابا جی اسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جی, گھر بیٹھے ہر چیز دیکھ لی اور بس اسی تکبر میں آ گئے نا لوگ. گھر بیٹھے تو بابا جی کھانا بھی نہیں ملتا, وہ بھی ایک محنت ہے, نکلنے سے کرنے سے ملتا ہے نا جی. دیکھو حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے, تو گھر میں بیٹھے بات کرتے تھے, تو وہاں پیغام آ گیا تھا کہ خدا گھر میں نہیں ملتا. اس کو بھی باہر نکلنا پڑا, ساری زندگی بادشاہی چھوڑی اس نے, جنگلوں میں سفر کیا, وہاں لکڑ کاٹ کے بازار میں دیکھ اس نے لنگر وغیرہ کیا, تو ساری زندگی پھر واپس اپنی بادشاہی میں نہیں آئے. تو اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر یہ لوگ گھر بیٹھے ڈھونڈ لیتے, گھر بیٹھے مل جاتا. خدا تب ملتا ہے جب اس کو لا الہ کا جھاڑو دیتے ہیں. لا الہ کا جھاڑو دیتے ہیں, تو لا الہ کا جھاڑو یہ زبان سے نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جھاڑو نہیں ہوتا. جھاڑو ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی شے اللہ, نہیں کوئی چیز اللہ کے سوا. اب اس قلب میں نہیں کوئی محبت اللہ کی محبت کے سوا, اصل جی تمام محبتیں نکال کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی محبت کو یہاں ٹھہرانا ہے. لا الہ نہیں کوئی محبت اللہ کی محبت کے سوا. لو جی میرے پیارے آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.